ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں اپنے مال کی، تو زکوٰۃ بھی میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے، ہم اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، حساب کے ساتھ انہی مدات اور مصارف میں خرچ کیا جائے گا جو اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف تلوار نکال لی تھی، جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اب لوگوں کو ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھی ضرورت مند ہے نظر آتا ہے، وہ بھی سائل نظر آتا ہے، تو اپنی زکوٰۃ کو انہوں نے چند حصوں میں تقسیم کر کے توڑ کر کچھ اسے دے دی، کچھ اسے دے دی۔ مثال کے طور پر کسی کی زکوٰۃ اگر 2 لاکھ نکل رہی ہے تو اس زکوٰۃ کو انہوں نے 25-25 ہزار کر کے 8 حصوں میں تقسیم کر دیا، 8 افراد کو مل گئی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس 25,000 سے اس گھرانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ممکن ہے کہ رمضان اور شوال کے کچھ دن اچھے گزر جائیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر اسی طرح تنگ دست ہو جائے گا۔ یا یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلام نے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا حکم دیا لیکن سوال کرنے سے روکا۔ اور حضرت مفتی عبد الوکیل ناصر اور دیگر علماء کرام یہاں موجود ہیں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر جس کے پاس کیش رقم موجود ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے مجھے زکوٰۃ دیجیے۔ اور زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا بھی فرض نہیں، اسے سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ لوگوں نے ثواب کی نیت اور ثواب کی حرص میں اسے رمضان کے مہینے سے مقید کر دیا ہے، چنانچہ لینے والوں نے بھی رمضان کو اپنا سیزن سمجھ لیا ہے۔ زکوٰۃ کو توڑنے سے زکوٰۃ کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ زکوٰۃ چند افراد مل کر چند افراد کی کفالت اور انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا ذمہ لے لیں تو محض 2 سال میں وہ لینے والے اس مقام پر آتے ہیں کہ دینے والوں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو فریضہ نہیں بوجھ سمجھا گیا ہے کہ سر سے کسی طرح اتار کر پھینکا جائے۔